سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئیں۔ ابو حازم نے پوچھا چادر یعنی جو وہ لباس لے کر حاضر ہوئی تھی وہ خاتون کیا وہ چادر تھی؟ انہوں نے کہا شملہ جو اوڑھا جائے، عربی میں شملہ کہتے ہیں چادر کو۔ ایک چادر ایک خاتون نے خود اپنے ہاتھ سے بن کر تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی، پیش کی اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، بنا ہے تاکہ میں آپ کو پہناؤں، یعنی آپ کے لیے میں نے یہ چادر بنی ہے اور آپ کی خدمت میں یہ چادر پیش ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول کر لیا، آپ نے وہ تحفہ اس خاتون کا قبول کیا اور اس چادر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لباس کی ضرورت تھی، آپ کے پاس ایکسٹرا زائد کپڑے نہیں تھے۔ آپ نے جب وہ چادر پیش کی گئی، ایک خاتون نے خود اپنے ہاتھ سے بن کر تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے قبول کر لیا کیونکہ آپ کو ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور وہ چادر اوڑھ کر پھر باہر تشریف لائے ہمارے پاس، اور وہی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند تھی، یعنی نیچے باندھنے کے لیے لنگی تہبند جو ہوتی ہے اس طرح کی وہ چادر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھ کر وہ لنگی باندھ کر آپ باہر تشریف لائے۔ اتنے میں ایک شخص آئے، فلاں بن فلاں۔ سہل نے اس دن اس شخص کا نام لیا جس دن یہ حدیث بیان کی، مگر ابو حازم جو ان سے یہ روایت کر رہے ہیں نام بھول گئے۔ وہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا نام بیان کیا تھا جنہوں نے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی، لیکن سہل بن سعد ساعدی سے جو راوی روایت کر رہے ہیں ان کو وہ نام یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے کہا کہ فجاء فلان ابن فلان، نام کیا ہے، نام کیا تھا یاد نہیں ہے، بس فلاں بن فلاں ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہی عمدہ چادر ہے، کیا ہی بہترین چادر ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ چادر عطا کر دیجئے، پہنا دیجئے، میں اس کو پہننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم یہ چاہتے ہو چادر میں تم کو عطا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب آپ گھر میں تشریف لے گئے تو اس چادر کو تہہ کیا اور اس شخص کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا قسم خدا کی تم نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس چادر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا تھا، پہنا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت بھی تھی اور تم مانگ لیے، اور تم کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ وہ شخص بولا، اس شخص نے کہا قسم بخدا، اللہ کی قسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر اس لیے نہیں مانگی تاکہ میں پہن لوں، بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر اس لیے مانگی تاکہ وہ چادر میرا کفن بنے، جس دن میرا انتقال ہو اس چادر میں مجھے کفنایا جائے تبرکاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے۔ جب وہ چادر مس ہوئی ہے تو مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ مجھے اس چادر کی برکت مجھ پر نازل فرمائے گا، اور اس چادر کی برکت سے میں دنیا کی مشقتوں سے محفوظ رہوں گا اور قبر میں بھی مجھے راحت ملے گی۔ یہ چادر میں نے آپ سے اس لیے نہیں مانگی تاکہ میں اس چادر کو پہنوں، لیکن میں نے اس لیے مانگی تاکہ وہ چادر میرے کفن میں کام آئے۔ چنانچہ سہل فرماتے ہیں کہ جس دن اس شخص کا سائل کا انتقال ہوا، جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگی تھی اور آپ نے عطا فرما دی تھی، اس شخص کا جس دن انتقال ہوا اسی چادر میں اس شخص کو کفن دیا گیا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، اکابر امت ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہیے، اور جب کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب چادر تحفہ پیش کی گئی، آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مانگنے پر یہ نہیں کہا کہ مجھے خود چادر کی ضرورت ہے اور جب اضافہ میرے پاس آ جائیں گے تو میں تم کو دے دوں گا، یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاسخیاء بھی ہیں، عطا فرمانے میں آپ کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، مانگا، تو آپ نے بکریوں کا پورا ریوڑ عطا کر دیا۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ اے میری قوم، اسلام کے دامن میں تم داخل ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ فقر و فاقے کا بالکل خوف نہیں کرتے، ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ دینے سے گھبراتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مالدار کے دینے سے مال ختم ہو جاتا ہے، گھبرا کر ڈر کر نہیں دیتے، جہاں تک ہو سکتا ہے ذخیرہ کرتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں پیسہ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو آپ جھڑکیے مت، جھڑکنے سے بھی منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کا خیال کرتے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہ ہوتی، کوئی رقم طلب کرتے، کوئی آ کر کچھ مانگتے اور آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہوتی، مہیا اور میسر نہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ فلاں سے تم قرض لے لو، ہم ادا کر دیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ عطا کرنا چاہیے، اور اگر موجود نہیں ہے تو عذر کر دینا چاہیے، آپ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے کے لیے، مخلوق کو سرفراز کرنے کے لیے اور مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس موقع پر ایک مزاج شناس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عطا کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور خوب سرفراز کرے گا، آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں مانگنے والے سے نہیں فرمایا، یعنی آپ کی زندگی میں کبھی لفظ لا نہیں سنا گیا۔ جو بھی سائل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد پوری کرتے، اس کی ضرورت پوری کرتے، اور وہ جس ضرورت کے تحت آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت براری فرماتے اور اس کو نواز دیتے تھے۔ چنانچہ یہ چادر جو پیش کی گئی اور بڑی عمدہ اور خوبصورت چادر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زیب تن فرمایا، آپ نے وہ چادر اوڑھ لی تھی، تہبند اس کو بنا لیا تھا آپ نے۔ ایک صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر تشریف لے گئے اور وہ چادر دوسری چادر بدل کر آپ نے وہ چادر جو پسند آ گئی تھی اس شخص کو، وہ چادر آپ نے تہہ کر کے ان کے گھر بھیجا دی۔ تو دوسرے صحابہ، دوسرے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفہ پیش کی گئی اور وہ ایکسٹرا اضافی نہیں تھی چادر، بلکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، تم نے کیوں مانگی وہ چادر؟ ساتھیوں نے غصے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد کوئی چادر مانگنے کا یہ نہیں تھا کہ میں وہ بہترین عمدہ چادر ہے اس لیے میں اس کو طلب کر رہا ہوں اور پہن لوں تاکہ میں بھی خوبصورت اور عمدہ نظر آؤں۔ میرا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ چادر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لوں تاکہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ اب وہ مانگنے والے صحابی کون تھے؟ بعض روایتوں میں ان کا نام عبد الرحمن بن عوف مذکور ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 مقدس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین اور اہل اللہ، اولیاء کرام کے کپڑے برکت کے طور پر لینا درست ہے، اور متبرک کپڑے کفن کے لیے رکھنا بہتر ہے، اور بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی ہر چیز برکت والی ہوتی ہے،
اس سے برکت حاصل کرنا درست ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انتقال سے پہلے یہ دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور صالحین کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ حالانکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خود ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر کے فرزند، ایک پیغمبر کے پوترے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ نے صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے قرب و جوار میں دفن ہونا برکت حاصل کرنے کے لیے یہ درست ہے۔ اسی طرح بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیز جبکہ نسبت کا یقین ہو، قطعی ہو، اس سے برکت حاصل کرنا یہ شرعاً درست ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے۔ حدیث نمبر 3556۔ جی، ترمذی شریف میں بھی اس کی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے برکت حاصل کرنا یہ درست ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اکابر امت کے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور مجتہدین سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے آثار صالحین سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے برکت خود بھی حاصل کی اور دوسروں کو بھی انہوں نے اس کی ترغیب دی۔ حدیث نمبر 3556۔ حدثنا یحییٰ